سوری زکات جی زکوٰۃ اسلام کا اہم ترین رکن ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی زکوٰۃ کیوں نہیں دی؟ شاید میری بات کو آپ پکڑ رہی ہیں. ہمارا کنسیپٹ عام لوگوں کا، میرے جیسے کچے پکے مسلمانوں کا یہ ہے کہ سال میں ایک بار زکوٰۃ دینی ہے اور وہ 2.5% دے دیں. ٹھیک ہے، مذہب میں علماء سے آپ پوچھیں گے ایسے ہی ہے، کم از کم سال میں ایک بار آپ کی جو سیونگ ہے، پھر اس میں کہ جی کون کون دے گا، میرے پاس تو اپنے مشکل سے صرف 1 لاکھ روپیہ جوڑا ہے میں نے، تو صاحب نصاب اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر خمس تھا جس کا آپ کو نہیں پتا، اہل تشیع تو اس کا خیال کرتے ہیں کہ سادات پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، یہ بات بھی آپ نے سنا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے تھے، ٹھیک ہے، بہرحال ان کی نسل تو چل رہی ہے، تو بی بی پاک فاطمہ کی جو اولاد ہے انہیں خمس دیا جاتا ہے، وہ 25% ہے مالے غنیمت میں سے. یہ 25% اب مالے غنیمت کا نہیں پہلے سمجھ آنی جی، اسی تو کوئی جنگ نہیں لڑی، اسی تے لٹیے پہلے سومنات تے پھر بننا کہ 25% انہوں نے دیا گے، نہ تو اڈے سومنات فتح ہون نہ تو 25% ونڈو. تو میں وہ خمس اور زکوٰۃ میں تو نہیں جاتا، لیکن بیٹے وہ یہی ہے کہ سال میں کم از کم ایک بار 2.5% دے. اب وہ دیا بھی اس طریقے سے جاتا ہے کہ اگلے بندے کی عزت نفس مجروح کر دیتے ہیں، یا لائنوں میں لگوایا ہوتا ہے، یا سنا دیں گے تو اگلا دکھی ہو جاتا ہے، یا وہ کہتا ہے کہ نہیں میرے پہ تو نہیں لگتی، یا میں نے نہیں لینی، یا زکوٰۃ تو نہیں ہے. یہ تو ان لوگوں کے لیے تھا جو دینا ہی نہیں چاہتے تھے، یا ان کے لیے مجبوری تھی. وہ کہتے ہیں ہمیں کلیئر کر دیں. بہت زیادہ مسلمان بعد میں جب آتے گئے سرکار کے فتح مکہ کے بعد بھی، اور بھی یہ صحیح بات تو آپ کو علماء بتا دیں گے، یہ منیمم ہے. اصل بات اس کا حسن یہ سمجھے جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے، اس میں غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی. اس طرح 2.5% نہیں دی انہوں نے، وہ سارا سال ہی روز ہی دیتے رہتے تھے. پہلے اس بات کو سمجھیں کہ انہوں نے کبھی اتنے پیسے جوڑے نہیں تھے. آپ میں سے اور ہم میں سے کتنوں کے پیسے بینکوں میں پڑے ہیں جو کسی کام، ہماری سیونگز ہیں. وہ ایک ہے آپ کی ضرورت کی سیونگ، آپ نے سوچا کہ میرا اپنا گھر نہیں ہے، میں نے بنانا ہے، آپ کر رہے ہیں. میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیٹے کی سکولنگ کے پیسے دینے ہیں، یہ سیونگز ہیں، آپ کر رہے ہیں، یہ آپ کی ضرورت ہے. وہ آپ نے آپ نہیں کرنی ہے، وہ بچوں نے کہیں اور تو نہیں جا کے کرنا. جو بھی ان کی ہیلپ ہے، جو نابالغ بچے ہیں، بالغ ہونے تک بھی ماں باپ ان کی شادیوں میں بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ذمہ داری نبھاتے ہیں اپنی اپنی سکت کے مطابق. ایون انہیں شادی کے بعد بھی فائنینشلی پیروں پہ کھڑے ہونے میں بھی کئی بار مدد کرتے ہیں، ماں باپ اپنے کاروبار میں شامل کر لیتے ہیں یا کچھ نہ کچھ دیتے ہیں. لیکن یہ سال میں ایک بار یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ ہم جیسوں کے لیے ہے جو کچھ بھی کرنے پہ تیار نہیں ہے، تو ان کے لیے لازم ہے کہ سال میں ایک بار تو 2.5% دے. ویسے نبی پاک کو ماننا ہے، اور وہی جو عبادت کی زیادتیاں کرتے ہو، جی میں نے قسم کھا لی میں روزے رکھی جاؤں گی پیر کے، ساری زندگی پیر کے، میں جی نماز نہیں چھوڑوں گی، میں 100 نفل روز پڑھا کروں گی. یہ ایسے بھی لوگ مجھے ملے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر میں نے روز 10 نفل پڑھنے ہیں، یا اتنے پڑھنے ہیں، یا اہل بیت کے لیے پڑھنے ہیں افنا، اور پھر بعد میں حشر ہوا ہوتا ہے. لیکن ان کا بینک بیلنس پتا کرو تو بہت زیادہ ہوتا ہے، زیور ان پہ لدا پھندا ہوتا ہے، میچنگ زیور جیولری پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. پھر روتے ہوئے آتے ہیں کہ جی وہ ڈاکو آئے تھے، وہ تو 50 تولے. میں تو کئی بار سن کے میرا سانس اوپر نیچے رہ جاتا ہے، جی وہ 50 لاکھ کا تو زیور تھا. میں کہ جی اچھا، تو وہ لے گئے ہیں. میں کہ جی آپ نے لاکر میں کیوں نہیں رکھا ہوا تھا؟ بینک میں رکھا دینا تھا، بینک والے کام آنا. کہتے نہیں نہیں بینک میں تو لاکر میں تو ہے. یہ تو ایک شادی تھی تو اس کے لیے لائے ہوئے تھے پہننے پوننے کے لیے 2-3 دن. 2-3 دن پہننے والا یہ علیحدہ تھا. ہاں یہ تو عام ڈاکٹر صاحب گھر میں پہننے والا، اور وہ یہ تھا تو وہ اتنا تھا. جی انہوں نے کہو کہ تسی صدقہ خیرات کرو، آپ اس طرح کریں کہ روزہ ٹوٹ گیا آپ سے، یا ساتھ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں جلدی جو ڈاکوؤں دے کوئی میرا روزہ مینوں پتہ نہیں لگا، بعد چ مجدو گئے تو میں پانی بھی پی گئی، ڈاکٹر صاحب روزہ بھی میرا ٹوٹ گیا. ڈاکٹر صاحب دا کی کفارہ ہے گا؟ میں کہا جی 60 بندے روٹی کھوا دے. ویسے علماء نو پوچھ لو، مینوں نہیں پتہ ہے گا. ڈاکٹر صاحب ادھی دیگ چاولاں دی کافی ہوئے گی. 50 تولے گھر پان پون والا زیور سی، شادی تے ویسے ہی پانا سی، باقی لاکر چ پیا ہے. غریباں دے روزے کھلانے نے، ادھی دیگ چاولاں دی دے دیے. ٹھیک ہے بھائی، یہ وہ حکم تھا اسلام کا اصل حکم. اگر آپ لوگوں نے میں تو اپنی بیوقوفوں والی سمجھ بتاؤں گا، پاگلوں والی سمجھ مجھے یہ ہے کہ آپ کا جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے وہ پڑا نہ رہے، اس سرکل میں رہے. تو آپ کا قریبی عزیز، آپ کے سگے بہن بھائی، آپ کے جاننے والے جو آپ کے خونی عزیز رشتہ دار ہیں، آپ کے بھائی نہیں پھر کزنز ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، یا میں بہت امیر ہوں اب میں جا رہا ہوں، میرے بچے بھی بڑے امیر ہیں. باہر کے ملکوں کی آپ کہانیاں سنتے ہیں جی اس نے چیریٹی میں پوری یونیورسٹی کو اپنی پتہ نہیں کتنے $1 ملین کی اسٹیٹ دے دی ہے، یا کسی کو کچھ دے دیا. یہاں یہ حال ہے کہ بیٹی جو ہے وہ فاقے کر رہی ہے،
بیٹی کا گھر نہیں ہے, بیٹی جو ہے وہ سڑک پہ دھکیل گا رہی ہے, کہیں بیٹھی ہوئی ہے اپنے بچے لے کے, نہیں جی اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی, یہ اس کے خامن نے بھی, یہ میرے ساتھ صحیح نہیں تھے, ان کو میں نے دینا نہیں ہے, میں جو ایک ہی بیٹے کو سارا کچھ دے دیا, یا اس بیٹے کو نہیں دینا, میں نے ایک بیٹی کو دے دیا ہے, وہ میری خاطر طلاق لے کے آ گئی تھی, اس نے میری خدمت کی ہے. یہ جو کچھ, پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ دنیا میں آپ نے جو کچھ بھی کمایا ہے یا آپ کے پاس ہے, یا آپ پیدائشی بڑے امیر ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے ہیں, یا آپ نے کچھ خود اپنی ہمت قابلیت سے کمایا ہے, اکٹھا کر لیا ہے, اپنے نام لگوا لیا ہے, یہ آپ کا نہیں ہوتا, یہ سب کی اللہ کا دے دیا ہوتا ہے. اس کا اصل مالک اللہ ہے, اس زمین کا, اس کی ایک ایک چیز کا سب اللہ مالک ہے. جیسے حکومت کہتی ہے یہ پلاٹ آپ نے لے لیا ہے, آپ کے نام ہے, لیکن اصل میں یہ ہمارا ہے. کہیں کبھی بھی وہ نیشنلائز کر دینا, یہ بھٹو صاحب کے دور میں کر لیا گیا تھا ہر چیز, ساری انڈسٹری نیشنلائز کر ماری تھی, آج تک وہ بات نہیں بنی. اسی طرح بہرحال اصل مالک اللہ ہے. تو یہ جو آپ کے پاس مال بھی ہوتا ہے, وہ اگر آپ اچانک مر جاتے ہیں تو پیچھے دنیا دار اولادیں لڑتی مرتی نہ رہیں, اس کے لیے اللہ نے وراثت کے قوانین تو بنائے ہیں. لیکن جب آپ خود ہوش میں ہیں, آپ کی اولاد بھی آپ کو پتا کہ ویسے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. شاہ جی کہہ رہے تھے نا کہ پتر صاحب لاندے رہتے ہیں کہ ابا کدو مرے گا, کہ سانو ہے بھی مال لب جائے. خود جو کھاتے پیتے ہیں, اس ابے کے پاس مال ہے تو وہ اپنی زندگی میں وہ اپنے قریبی عزیزوں کو دیکھے, پہلے اپنی اولاد کو, بچوں کو, یا ماں باپ ہے, ماں باپ تو اتنے بوڑھے کے نہیں ہوں گے, کوئی بھی ضرورت مند ہے ان کی خود ہیلپ کرے. یہ زکوٰۃ صرف یہ 2.5% کا نام نہیں ہے, یہ چیریٹی جو ہے آپ کی, یہ سارے ہی 97% آپ کی ضرورت سے جو زیادہ ہے. آپ نے انویسٹ بھی کر دیا, آپ کی فیکٹریاں چل گئی, لوگوں کی 4-4 5-5 فیکٹریاں ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کوئی حقدار ہوئے سن دسی ہو, کوئی ضرورت مند ہویا نا, میں نے ہیلپ کرنی ہے. میں نے کہا جی آپ کے اپنے قریبی عزیز رشتے دار, اور ڈاکٹر صاحب ساری سپ نے, میں نہیں ہوتی کرنی. یار کیا ہو گیا؟ ہر بندہ اگر اپنے قریبی عزیز رشتے داروں کی ہیلپ کرے گا, جیسے بھی چلے سپ ہیں, آپ ہیلپ کی نظریے سے کریں, ان کی عزت نفس نہ مجروح ہو, انہیں پیار سے ان کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر لیں, انہیں کاروبار نہیں, انہیں سکھا دیں. آپ وہ کنٹریبیوشن اصل جو ہے آپ سے یہ ہوگا, مجھے پتا ہے کہ کئیوں سے نہیں ہوگا, بھاگ جائیں گے, یہی فارمولے بعد میں لگیں گے کہ چلے سال بعد ایک باری پھر دے دیں گے, ٹھیک ہے, وہ بھی سڑک پہ کھڑے ان نون کو جو دیں گے اس کا بہت کم ثواب ہے. سب سے زیادہ آپ نے اگر ثواب لینا ہے تو آپ اپنے قریبی عزیز رشتے داروں کے ساتھ نیکیاں کیا کریں. آج میں آپ کو بتا دوں کہ نیکی کبھی بھی اکیلے کمرے میں آپ اکیلے نہیں کر سکتے, آپ کو وہ دوسروں کے ساتھ ہی کرنی پڑتی ہے. گناہ بھی کبھی اکیلے اس طرح نہیں ہو سکتا, اس کا کوئی گواہ بنائیں گے آپ, اور اس کے ساتھ مل کے کوئی کرپشن جو بھی کریں گے وہی گناہ ہوگا. آپ نے نیکیاں کمانے کی کوشش کریں, نیکیاں صرف مسلے پہ کھڑے ہو کے نہیں بنتی, یہ آپ کو مسلے سے جب اترتے ہیں تو کھیل تب شروع ہوتا ہے. جس اللہ کو آپ مان رہے ہوتے ہیں تو آپ مانیں کہ یہ مال آپ کا نہیں ہے, اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ نے اس لیے دیا کہ اپنی ضرورت سے زیادہ ہے تو کسی نہ کسی کی آپ مدد کریں, کسی مظلوم کی, کسی بیوہ کی, کسی یتیم کی, کسی مسکین کی, کسی قریبی رشتے دار سے شروع ہوگا. وہ آپ کے والدین, آپ باہر کے ملکوں کی خود سٹوریاں سناتے ہیں کہ وہاں بوڑھے ماں باپ کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا. وہ ملک جہاں آپ جن کی آپ تعریفیں کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ماں باپ ان کے 10-10 سال راستہ دیکھتے رہتے ہیں, کوئی اولاد مل نہیں آ جائے گی. اولڈ ہومز, نرسنگ ہومز مر جاتے ہیں, پتہ ہی کوئی نہیں ہے. نرسز کی بھی نوکری لگی ہوئی ہے, وہ سارا کچھ, لیکن انہی ماں باپ کا آپ پہ حق ہے, اولادوں پہ, صرف پیسوں کا نہیں, وقت کا بھی, سانسوں کا بھی, ٹائم کا بھی. جس طرح انہوں نے آپ کو ٹائم دیا تھا, ان کی خدمت, جس نے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, جس نے بوڑھے ماں باپ کی دعا لے لی ہے, اس کو پتہ نہیں ہے کتنی بڑی لاٹری اس کی نکلی ہے, لیکن بڑا مشکل کام ہوتا ہے, ان کے ٹف سے ٹف اللہ کرتا جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کے اپنے بیوی بچے تو ہیں ہی ہیں. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے باہر بہت دے رہے ہیں, بیوی بچوں کو نہ نئے کپڑے بنا کے دینے ہیں, ترسا رہے ہیں, بیوی کو ذلیل کری جانا ہے, یہ پیچھے نہ دے آئے جی. جی فضول سوچی ہوتی ہے, اللہ معاف کرے. وہ یار اگر وہ پیچھے بھی دے آئے گی, اگر تجھے اللہ نے اتنا زیادہ دیا ہوا ہے, تیرا نام نہیں لگا, وہ چل دے آئی ہے, چھپ کے دے آئی ہے, ضرور تو نے ان کی عزت نفس مجروح کرنی ہے, اس کو تو نے دینا تیرے, اور اس کے 2 کیسے ہو گئے. برکت پڑنی تب ہے. پھر وہ بیوی کو چاہیے اپنے خامند کے اس کی مال کا غلط استعمال نہ کرے, یا اس کو کانفیڈنس میں رکھے, اس سے بتا کے کر لے, اس سے مل کے کر لے, لیکن خامند بھی یہ خیال کر لے کہ اس کو دے کے واپس حساب نہ لیتا رہے. اگر وہ واقعی میاں بیوی بن جائے, ایک کپل ہو جن کا مقصد, جن میں خوف خدا ہو, یہ ہے خوف خدا, تقویٰ. یہ نیکیاں آپ رشتہ داروں سے کمایا کریں. میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے زیادہ نیکی کا اجر اور فائدہ, نیکی یہ ہے بھلائی, اچھے کام. آپ ویسے کر رہے ہیں تو وہ صالح اعمال ہیں, لیکن اگر آپ وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں تو وہی نیکی ہے. آپ اس کو اللہ کو دکھا کے کرتے ہیں اور کسی کو دکھا کے نہیں کرتے. جس طرح شاہ جی بیچ میں کہہ رہے تھے کہ میں تے کھوا دینا تے ویکھے تے بھاویں نہ ویکھے, قبول کرے تے نہ کرے.
کیونکہ یہ بھی نفس پرستی ہے کہ آپ قبولیت کی دعائیں مانگتے رہیں, انہوں جتاندے رہو کہ میں دیکھ لیا ہے کیتا میں انہوں نے 10% دے. تو چھوٹے ہوتے تو خیر ہے, لیکن جب بڑے ہو جائے تو اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ آپ جزا کی تمنا بھی چھوڑ دیں. ایک طرف تو کہہ رہا ہے احسان کا بدلہ احسان ہے, پھر کہہ رہا ہے اب احسان کی جزا بھی چھوڑ پڑے. دھیان سے جب دیکھیں گے آپ, جس وقت وہ غلامی سے آگے بات عاشقی کی آ جائے گی, وہاں حساب کتاب نہیں رہ جائے گا. وہ غلام کا کام ہے خدمت کری جانا بس. وہ آگے اتنا بڑا شہنشاہ ہے, وہ کیا اجر دے گا آپ کو اس پہ اعتبار نہیں ہے, آپ حساب کریں گے اس کے ساتھ, یا وہ آپ کی گنتی کرنے بیٹھا ہوا ہے. آپ نے منت مان لی ہے تو اس کا کفارہ دے, معافی مانگیں اور اپنے عمل میں درود لے آئیں. اور درود کی ایک شان یہ بھی ہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ جو ہے اسے بانٹیں, چاہے وہ وقت آپ کے پاس فالتو ہے, چاہے وہ دنیاوی مال و دولت ہے, جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو نوازا ہے, کوئی علم و حکمت ہے, کوئی خیر ہے جس سے لوگوں کا, انسانیت کا, مخلوق کا بھلا ہو سکتا ہے. یہ دعا ہی آپ بتاتے ہیں, کئیوں کا بھلا ہو جاتا ہے, مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں, انہیں خدا یاد آ جاتا ہے. اس سارے کا مقصد میرا یہی تھا, ایک ڈاکٹر ہو کے, ایک پروفیسر ہو کے, میڈیسن کا ڈاکٹر ہوتے ہوئے, اس کے ساتھ یہ ایک طریقہ علاج بتا رہا ہوں. میں نے کبھی نہیں یہ کہا کہ ڈاکٹرز کے ہاسپٹل بند کر دیں یا ایلوپیتھی بند کر دیں, یا میں نے کوئی ایلوپیتھی چھوڑ دی ہے, یا میں نے انٹینسو کیئر چھوڑ دی ہے. نہیں, البتہ یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے. جہاں میرے علم کی حد آتی ہے وہاں سے ابھی یہ شروع ہوتا ہے, اس کے آگے گر جانا, من در میں جا کے اس سے مست ہو جانا, جیسے میرے آبا و اجداد ہوئے, جیسے انہوں نے اللہ کو پہچانا تو میرے تک ایمان آیا, جیسا بھی ٹوٹا پھوٹا مجھے سمجھ آئی. اگلا سوال جی. اس سوال کو ویسے ریپیٹ کرنا کون سا والا تھا؟ سر یہ انہوں نے کہا تھا کہ سرکار نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی. سرکار نے زکوٰۃ وہ آپ اور ہماری طرح 2.5% حساب کر کے سال بعد نہیں دی, ورنہ کوئی اینے ہوندے نہیں سن. جب زکوٰۃ کا حکم آیا ہے اس طرح سے بھی, تو وہ آپ لوگ پہلے تو مسلمانوں کا خود کوئی حال نہیں تھا, انصار کا آپ کو بھول گیا. بچپن میں آپ نے اسلامیات میں اخوت اور اثار کے چیپٹر پڑھے تھے کہ مہاجر ہو کے, یہ ہے نا مہاجری, وہاں گئے ہیں تو مدینہ کے انصار جو ہیں انہوں نے اپنے آدھے آدھے گھر شیئر کر مارے, کاروبار شیئر کر مارے, ایسا اسائلم دیا. اور پھر بھی فاقے تھے کئی جگہوں پہ سرکار کے ذمے. وہ جو زمین جہاں مسجد بنائی گئی حضرت عبد الرحمان بن عوف کے گھر کے سامنے, سرکار نے جہاں پڑاؤ کیا, اونٹنی جہاں رکی, اس کے بعد جب مسجد نبی بنی, وہ سارا کچھ ہوا. اس کے بعد بھی وہ آج کی کیا شان ہے اس مسجد نبی کی, یہ سب ان لوگوں کا آپس کا اللہ کی خاطر اثار اور قربانی کا آگے سے آگے شان جو بھی بڑھتی جا رہی ہے. لیکن اسپرٹ اگر اللہ کی رہے گی, مقصد بڑی اونچی بلڈنگ بنانا نہیں ہے, اونچا مینار بنانا نہیں ہے, اللہ کے لیے کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے. تو سرکار نے سارا سال ہی زکوٰۃ دی ہے, ٹھیک ہے, نماز قائم رکھی ہے, اور جو کچھ انہوں نے کیا, سب سے بڑی زکوٰۃ تو ان کا وقت ہے, ان کے سانس ہیں. اپنی فیملی کے لیے اس طرح ٹائم نہیں, 24 گھنٹے وہ اس امت کے لیے, اور دعائیں اور سارا کچھ, ساری انہی کے صدقے تو کھا رہے, انہی کے صدقے تو زندہ ہو. آج اہمی تو نہیں کسی نے کہا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے, یہ انہی کی تو زکوٰۃ ہے پتر, یہ انہی کا دین ہے, انہی کا صدقہ ہے, ٹھیک ہے, یہ ان کے دعاؤں کا اجر ہے جو آج بھی بات بنی ہوئی ہے. نہیں تو ہمارے اعمال تو نہیں ہے, آپ خود ہی دیکھ لیں, ہم تو تباہی کے راستوں کی طرف جاتے ہیں بڑی جلدی, بڑی تیزی سے, کرپشن کر کے اکڑے ہوئے ہیں, کوئی اپنی غلطی ماننے پہ تیار نہیں ہے, کوئی بغیرتی بے شرمی کر کے بھی, اب تو علل اعلان بے شرمی ہم کرتے ہیں, علل اعلان بے حیائی ہے. کہاں ہے تقویٰ؟ تقویٰ ہے ہی حیا کا نام ہے, اللہ کی حیا, اللہ دیکھ رہا ہے. جو میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں, لیکن ہم نہیں مانتے. ہم لال بتی کے اوپر سارجنٹ کھڑا ہو یا کیمرہ لگا ہو تو اس کو تو مانتے ہیں, پھر تو رک جاتے ہیں. کیمرہ دیکھ رہا ہے, یا کیمرہ زیادہ سمیع و بصیر ہے یا اللہ سمیع و بصیر ہے؟ جو ویڈیو آپ کے فرشتے بنا رہے ہیں, جو آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ یہ کر رہے ہیں, آپ کو اس کی ڈر نہیں ہے؟ اس اللہ کے آگے کیسے کھڑے ہوں گے؟ صحیح اللہ پھر کہہ رہا ہے کہ یہ اصل میں آخرت سے نہیں ڈرتے, یہ آخرت کو مانتے ہی نہیں ہے. وہ آپ کا سوال کا بیٹا جواب وہ ہے, سورہ ماؤن کو سارے غور کیا کریں, سورہ ماؤن پہ غور کریں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ میں تمہیں دکھاؤں, اس بندے سے ملواؤں جو آخرت کے منکر ہیں. کون سے آخرت کے منکر؟ جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں. یتیم کو کب آپ دھکے دیتے ہیں؟ جب سمجھتے اس کا باپ نہیں ہے, اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے, انہیں یہ بھول گیا کہ وارث کون ہے, الوارث کون ہے. تو جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں, مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے, مسافر کو پانی نہیں پلاتے, قیدی, یتیم, بیوہ, مسکین, مسافر, قیدی, یہ سب مظلوم ہیں, نیڈیز ہیں. ان کی جب آپ ہیلپ نہیں کر رہے, اگر جو آپ کے پاس وہ وسائل ہیں یا آپ وہ کر سکتے ہیں, آپ اس کے باوجود نہیں کر رہے تو یہ خوف ہے. اپنی رنگ للیوں میں مست ہے, اپنے حال میں. میرے گھر تو نہیں نا بم پھٹا, میرے پہ تو نہیں اٹیک ہوا,
تو یہ آخرت کے منکر ہیں، یہ رب کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ انہیں بس انہیں یہ پرواہ ہی نہیں ہے کہ رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ آؤ میں تمہیں ملواؤں ان سے جو آخرت کے منکر، یہ وہ ہیں جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے ہیں۔ ترغیب کیسے دینی ہوتی ہے؟ خود کر کے دکھانا ہوتا ہے۔ آپ خود کریں گے، وہ شاہ جی ترغیب ہی دے رہے ہیں، کتوں کو بھی ڈالی جا رہے ہیں شہر سے باہر جا کے مضافات میں، کہ پتہ نہیں ان بیچاروں کو وہاں پہ تو کچرا بھی ملتا ہے کہ نہیں ملتا، پتہ نہیں کیا ہے، ترغیب ہی دے رہے ہیں نا، بھوکوں کو کھانا کھلا دو، کتوں نے انہیں کیا دینا ہے کسی اجر سے فارغ ہو کے؟ یتیم، بیوہ، مسکین، مسافر، قیدی، یہ سارے مشکل ٹائم والے ہیں، یہ مدد نہیں کرتے، کھانا نہیں کھلاتے، الٹا ان کو دھتکارتے ہیں۔ اور یہ جو ہاتھ روک لیتے ہیں، امداد کا ہاتھ روک لیتے ہیں، یا روزمرہ مطلب چھوٹی سی چھوٹی، یہ اللہ نے کہ اپنی نمازیں تو پڑھتے ہیں، یہ پڑھنی نمازیں جو ہے، لیکن اپنی نماز سے غافل ہے۔ یہاں زکوٰۃ نہیں، نماز کا لفظ ہے، نمازوں سے بھی غافل ہے۔ ایک تو یہ ہے میرے جیسا کہ نماز نہیں پڑھی، یہ کہہ رہے ہیں یہ مسلح والے ہیں، یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں مسلوں پہ چڑھ چڑھ کے، لیکن اپنی نماز سے غافل ہے، روزمرہ استعمال کی چیز مانگنے پہ نہیں دے رہے۔ یہ ترجمہ ویسے لفظ تو کچھ اور ہے، لیکن عام طور پہ ترجمہ یہ کیا گیا ہے۔ ان الفاظ کا عربی میں دیکھیں گے، علماء سے سمجھیں گے تو بیان کچھ اور ہے۔ میرے پہ پرویز صاحب کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی، وہ کچھ ایسی بات کر رہے ہیں تو میرے پہ پرویزی ہونے کا فتویٰ لگ جائے بات وہ جو بھی کر رہے ہیں، علماء کا کام ہے کہ اس کو مزید لوگوں کو ریفائن کر کے بتائیں کہ بات ایسے ہے، بات ہے تو ایسی ہی۔ آپ اپنا ہاتھ روک رہے ہیں، جو آپ کے پاس پیسہ ہے، جیسے کئی لوگوں کا سوئٹزرلینڈ میں پڑا ہے اور وہ مر گئے ہیں، وہ اب سوئس بینکوں کی ملکیت ہے، وہ لاکھوں ڈالر پاکستان کے، کیا فائدہ ہوا؟ کس کے کام آئے؟ ابھی کہیں اوروں کے پڑے ہیں۔ اس ملک میں اللہ نے وہ کچھ دیا ہوا ہے، مجھے آسٹریلیا سے لے کے امریکہ تک، ساؤتھ امریکہ کے کنٹریز سے لے کے جاپان تک کے رہنے والے لوگوں نے، ناروے سے لے کے افریقہ کے کنٹریز کے لوگوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جو پھل سبزیوں کا مزہ پاکستان کا ہے نا، وہ یہاں نہیں ہمیں ملتا۔ یہ ابھی صرف پھل سبزیوں کی ماشاءاللہ بات ہو رہی ہے، یہ رب کی شان ہے۔ ہر طرح کا موسم، زرخیز زمین، وسائل، مین پار جو بہت سے ملکوں کے پاس نہیں ہے، دنیا میں تیسرے چوتھے نمبر پہ ہاں، آبادی جو ہے یہ قرض نہیں ہے، یہ بدبخت ہے جو آپ کو یہ بتاتے ہیں، اور ینگسٹر سب سے زیادہ فلسطینیوں کے پاس بھی تھے، اجاڑ دیے گئے۔ آپ بھی جاگیں، سارا کچھ اس نے نوازا ہوا ہے، لیکن آپ کے اشرافیہ جنہیں کہتے ہیں سو کال، یا جنہیں اللہ اوپر لے کے آیا، اور آپ لوگ ہم میں سے زیادہ تر ہوں گے بدبخت جو غلط کاموں میں ہیں، ہم نیچے ہیں، اللہ نے بہرحال جس طرح کے ہم ہیں اس طرح کے ہمارے اوپر آتے ہیں۔ وہ آج بھی توبہ کر لیں، آج بھی انہیں خدا یاد آ جائے، آج بھی وہ اللہ کی خاطر توبہ کر کے اللہ کی طرف منہ کریں کہ یا اللہ ہمارے پاس طاقتور دشمن سے لڑنے کے وسائل نہیں ہیں، وہ ٹیکنالوجی میں ہمارے سے بڑا آگے ہے، لیکن ہمارا بھروسہ تیرے پہ۔ اللہ کا قرآن میں یہ وعدہ ہے، یہ کلیئر وعدہ ہے اللہ کا کہ جو میرے منکر ہیں، اللہ کہہ رہا ہے جو میرے منکر ہیں وہ اپنے وسائل پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ میکسیمم جنگ میں اپنے وسائل پہ مان کریں گے، لیکن جو میرے پہ ایمان رکھتے ہیں وہ چاہے ہم وسائل ان کے کم ہیں، خالی ہاتھ ہی کھڑے ہو گئے ہیں بدر میں یا خندق میں، وہ چونکہ میرے پہ جو بھروسہ کرتے ہیں وہ میرے سے ایکسپیکٹ کر جاتے ہیں جو میرے منکر نہیں کر سکتے۔ جو اس کی پناہ مانگ کے اس سے مدد مانگتا ہے اس کو لیکن وہ اللہ کے لیے کھڑا اس نے ہونا ہے، سامنے اس نے کھڑا ہونا ہے۔ پیپر دینے آپ کو کچھ نہیں آتا، اب آپ پیپر دینے جائیں گے، شاید ویسے ہی رزلٹ آ جاتا ہے کئی بار کہ جی اس پیپر کا سارے ہی پاس ہو گئے ہیں، کسی وجہ سے پیپر چیک نہیں ہوئے، جو اپیئر ہوئے تھے سارے پاس ہو گئے، ٹھیک ہے، آفتاب علی میٹرک کر گیا کووڈ میں، لیکن جو بیٹھی نہیں جا کے پیپر نہیں دیا، زروا یہ پچھلے پیپر پہ اٹھ کے گئی ہے صبح 8 بجے، میں نے کہا کہ نہیں جاؤ، پارٹ 1 دینا تھا، اور 2 دن بعد رزلٹ آیا تو مجھے کہی جا رہی ہے کہ بابا وہ جو لوگ 4 بار اپیئر ہوئے ہیں وہ روئی جا رہے ہیں، میرے 170 مارکس کیسے آ گئے، 150 والا پاس تھا۔ میں کہا اللہ جانے دے تو جان، ٹھیک ہے۔ 8:30 پیپر سٹارٹ ہونا تھا، اور 7:45 بجے یہاں سے میں نے وہ اسامہ کو ڈانٹ کے بھیجا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، جاؤ جا کے پیپر دے۔ تو یہ تو رب کی شان ہے، لیکن اگر جاتی نا تو پھر تو نہیں نا پاس ہونا۔ تو جہاں وقت قیام ہے، جہاں آپ نے کھڑا ہونا ہے، تو اللہ تو کہہ رہا ہے آپ لوگوں کو مدد کرنے کے لیے کہ تم لوگوں کو کیا ہوگا کہ تم مظلوم عورتوں، بچوں، بوڑھوں،
قیدیوں مسکینوں کی مدد نہیں کرتے. ظالم کے خلاف ہی کرنی ہوتی ہے نا, زوراور کے خلاف ہی کرنی ہوتی ہے.